تبلیغ میں، تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ برا نہ مانیے، میری بات پر غور کیجیے۔ محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے، انذار کرو قرآن کے ذریعے، بشارت دو قرآن کے ذریعے۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں۔ ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو، تذکیر ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ دعوت، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج، یہ تبلیغ ہے۔ اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف، یہ دعوت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ نہیں، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، اننی من المسلمین۔ تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو۔ جہاں آپ گئے قرآن سنایا۔ آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے۔ جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی۔ آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے، لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے۔ لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2، بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے۔ بس اللہ خیر سنو۔ خطبہ نکاح ہے حضور کا، 4 آیتیں اس میں ہیں صرف۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے، 2 سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعظ کہا ہی نہیں اس میں۔ تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر، سب قرآن کے ذریعے سے۔ پہلا کام یہ، پھیلاؤ اس کو۔ اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر، ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دل یقین کے ساتھ مان رہے تھے نا، انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
تو جو آ گئے ایمان کو قبول کر لیا، اب ان کو جمع کرو، منظم کرو، آرگنائزیشن، اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے۔ کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہے۔ ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے، نظام تو ہے نا۔ ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے، انہی کی حکومت ہوگی، اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہے، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز، اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں۔ دے وانٹ اسٹیٹس کو، جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے۔ تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا، لہذا منظم جماعت بناؤ، موب نہ ہو، ہجوم نہ ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔